دیکھیے کہتے ہیں کہ فلاں حسین ہے اور فلاں صاحب کمال ہے. دنیا حسن کا معیار انسان کے چہرے، اس کی رنگت اور اس کی خوبصورتی سے سہار لیتی ہے، اور کمال دنیاوی معاملات میں اور دنیاوی چیزوں میں کسی شے پر اس کا کمال حاصل کرنا یا دستر حاصل کرنے کو کمال کہتی ہے. تعریف حسن و کمال دنیا والوں کی الگ ہے، لیکن میرے مولا نے علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے حسن اور کمال کی الگ الگ تعریفیں کی ہیں، اور یقیناً جس حسن و کمال کی تعریف علی علیہ السلام کرتے ہیں اس کے علاوہ حسن و کمال ہو نہیں سکتا. اس لیے کہ انسان کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، عمر کے ڈھلنے کے ساتھ بڑھاپا آنے کے بعد سارا حسن و کمال ضائع ہو جاتا، حسن ضائع ہو جاتا. کتنا ہی صاحب کمال کیوں نہ ہو، پہلوان ہے، انسان آخر میں ہاتھ پیر لرزہ کرنے لگتے ہیں. بہت وزن اٹھانے والا، بہت دوڑنے والا، بہت بہادر، لیکن آخر میں وہ بھی رہ جاتا ہے. لیکن جو تعریف میرے مولانا علیہ السلام نے کی ہے حسن اور کمال کی، وہ انسان کے مرتے دم تک اس کے ساتھ رہتی ہے، اسے کوئی نہیں چھین سکتا. وہ کیا ہے؟ مولا فرماتے ہیں الجمال فی اللسان والکمال فی العقل. انسان کا حسن اس کی زبان میں ہے. اگر انسان اس زبان کو سنبھال کے رکھتا ہے، اچھے الفاظ بولتا ہے، لوگوں کو مستفید کرتا ہے، لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، تو یہ انسان کا وہ حسن ہے جو مرتے دم تک اس کے ساتھ رہتا ہے. اس میں اضافہ ہوتا ہے، کمی نہیں آتی. اور کمال عقل کے ساتھ ہے. جیسے جیسے انسان کی عقل رشید ہوتی چلی جاتی ہے، ویسے ویسے انسان صاحب کمال ہوتا چلا جاتا ہے. اور پھر اس کی زبان سے نکلنے والے جملے انسان کو زمانے کے اندر ایک عظیم رتبہ عطا کرتی ہے. اسی لیے میرے مولا نے فرمایا للانسان فضیلتان، انسان کے پاس دو ہی فضیلتیں ہیں، ایک العقل واللسان. ایک فضیلت عقل ہے، ایک لسان ہے. ان دونوں کا کام کیا ہے؟ فبالعقل یستفید، عقل کے ذریعے سے استفادہ کرتا ہے، فائدہ حاصل کرتا ہے، کسب فیض کرتا ہے. وباللسان یفید، اور زبان کے ذریعے سے لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے. خداوند کریم ہمیں عقل سے کسب فیض کرنے اور زبان سے فائدہ پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.